अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की पॉडकास्ट सर्विस में हम आपको वेलकम कहते हैं। दिल की बात आपको बताऊं, जब किसी उस्ताद से मुलाकात होती है ना, मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। उसकी वजह है कि उस्ताद जो है बहुत बड़ा मकाम रखता है सबके दिलों में, उनकी इज्जत होती है, क्योंकि उस्ताद से पढ़ के ही बंदा बड़ा अफसर भी बनता है, अपना कैरियर भी बनाता है और अपने लिए ढेर सारी कामयाबियां समेटता है। और फिर उस्ताद जिसका ताल्लुक यूनिवर्सिटी से हो, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर से हो, तो और भी मिलना जो है यादगार हो जाता है। तो आज इसी डिपार्टमेंट के उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ लाए हैं हमारी रिक्वेस्ट पर। बहुत मसरूफ़ होते हैं, मगर ज़ाहिर है ऐसी शख्सियात से आपकी मुलाकात करवा के एक मोटिवेशनल जो है, एक दुरानिया जो है वो मिलता है। तो आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं। आप हैं जनाब मुज़फ़्फ़र कादिर भट्टी साहब। उस्ताद मोहतरम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप हैं? इंग्लिश डिपार्टमेंट के लोगों से मिलकर ना, सच्ची बात है, एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है हम पर। बिल्कुल। क्योंकि पिछले दिनों डॉक्टर नवीद चौधरी साहब जो आपके डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। हम आज है शख्सियत है, हम आज है शख्सियत है, इतनी खूबसूरत उन्होंने गुफ्तगू की। और ज़ाहिर है उनके डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं आप जैसे, वो भी कमाल लोग हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने आपको दावत दी, आप पॉडकास्ट सर्विस में तशरीफ़ लाए हैं। तो स्टेशन डायरेक्टर डॉक्टर खालिद इकबाल साहब के भी आप पर वेलकम कहते हैं। मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया सर। थोड़ा सा गैर रवायती होती है हमारी पॉडकास्ट सर्विस। किस इलाके से? मेरा ताल्लुक जनाब कबूला है, आरिफवाला डिस्ट्रिक्ट पाक। और मशहूर जगह कबूला। जब हम प्रोग्राम करते थे कबूला से खत बहुत आते थे। जी सर, कबूला अब भी बड़ा वाइब्रेंट शहर है, छोटा सा है, लेकिन लोग वहाँ पे बड़े जो विरासत रखते हैं, अपना एक विरसा रखते हैं, तहजीब रखते हैं, अपना अलग तमद्दन रखते हैं वो। और उनको पढ़ाई का बहुत शौक। जी बिल्कुल, बड़े बड़े अफसर उधर से निकले। बिल्कुल जी। तो जब खतूत आते थे ना कबूला से, जी, तो उन खतों की जो तहरीरों में भी इल्म झलकता था। जी सर, वो असल उसातिज़ा की तरबियत है, उसातिज़ा की तरबियत। और ख़ास अपना जो माहौल है इलाके का, स्पेशली मैं अपनी अगर बात करूँ, वहाँ एक स्कूल है कोट खुदा बख्श, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया जनाब। अच्छा, और उसातिज़ा से रहनुमाई हासिल की। उसके बाद फिर हम लाहौर चले गए जनाब, लाहौर FC कॉलेज से फिर BA किया इंग्लिश लिटरेचर के साथ, फिर BA इंग्लिश लिटरेचर के साथ किया सर, फिर MA इंग्लिश वहीं से किया। माशाअल्लाह। और जिस तरह आपने बात की कि इंग्लिश के लोगों से बड़े मुतासर हैं, हम भी इंग्लिश के लोगों से मुतासर हुए उस वक्त। दिलदार परवेज़ भट्टी साहब हुआ। क्या बात है। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान भी किया, लाहौर 2 से प्रोग्राम करते थे। तो हम उनसे बड़े मुतासर थे, बड़े उस्ताद भी रहे। मुझे उन्होंने क्रिस्टोफर मार्लो पढ़ाया वहाँ पे, जू ऑफ माल्टा, MA इंग्लिश में। तो हमारे लिए बड़ी मोटिवेटिंग फोर्स थे। MA इंग्लिश करने के बाद जनाब हमने फिर कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के लिए कोशिश की, ना कर सके। फिर हम चले गए सादिक पब्लिक स्कूल भावलपुर। अच्छा। सादिक पब्लिक स्कूल भावलपुर हमने जनाब 10 साल रहे वहाँ। O लेवल A लेवल को पढ़ाया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर भी रहे। तो बड़ा मज़ा आ रहा था। अचानक किस्मत ने एक नई करवट बदली और बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में असिस्टेंट कंट्रोलर के तौर पे ज्वाइन कर लिया हमने। यहाँ जारी थी सर्विस, फिर किस्मत ने एक और करवट बदली, फिर हमने MPhil कर लिया इंग्लिश में और स्विच ओवर कर गए डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लिया कैंपस में। अच्छा, वाह। वहाँ 3 साल पढ़ाया जनाब। अच्छा, ये अजीब कदर गुज़रे है। जी सर, मेरी लैया में शादी हुई। ज़बरदस्त। हाँ, दुल्हन का ताल्लुक भी यूनिवर्सिटी, ज़करिया यूनिवर्सिटी से। बड़ा लैया कमाल कमाल। मैं कहता हूँ उसकी आबो हवा कमाल की है। अगर मैं थोड़ा सा अर्ली करियर में वहाँ चला जाता तो आई वुड नॉट हैव कम बैक। क्योंकि इस स्टेज पे गए जब बच्चे ज़रा मेकिंग स्टेज पे थे, तो आई हैड टू कम बैक टू मुल्तान टू ज्वाइन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश अगेन। ये आपने वो जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन के ऑफिस में काम किया, वो तजर्बा कैसा रहा? वो अच्छा था सर। वो एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी में जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो एकेडमिक्स के साथ ही मिलती जुलती है। स्पेशली आप रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, रिजल्ट अनाउंस करते हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, तो वेरी वाइब्रेंट, वेरी डायनामिक जी। और हमने वहाँ भी इतनी दिलचस्पी से काम किया जितना हम टीचिंग में कर रहे हैं, क्योंकि मिशन यही है कि काम करना है। वो एक चाइनीज़ कोटेशन है बड़ी ज़बरदस्त, आप मज़ा आएगा आपको सुनने के, कि कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू एंजॉय अ डे, go and have a holiday. If you want to enjoy a month, go and marry a girl. If you want to enjoy your life, love your work, whatever it is. वाह। अच्छा, एक ये मैं भी MA अंग्रेजी करना चाहता था। अच्छा,
لیکن وہ ایک چینی کہاوت ہے ہاں جی کہ بھاگ کر جان بچا جانا بھی آدھی بہادری ہے. بالکل مجھے پتا تھا میں نہیں کر سکوں گا. اسکیپ کر گیا. کیٹسین اسکیپ کر لیا. سچی بات ہے. اچھا سر یہ بتائیے سر کہ یہ جب ہمارا زمانہ تھا تو وہ ایک کمپوزٹ سسٹم ہوتا تھا. جی سر. یہ مطلب 2 سال پڑھتے تھے جی اکٹھا امتحان دے دیتے تھے ڈگری مل جاتی تھی. بالکل. اب نیا سسٹم ہے یہ جو سیمیسٹر سسٹم ہے. ہاں جی. تو ایک تو یہ بتائیے کہ وہ بہتر تھا حالانکہ یہ شروع آپ لوگوں نے کیا ہوا تو آپ کہیں گے یہ بہتر ہے. اچھا یہ بہتر ہے تو کیوں بہتر؟ اس میں سر میں بالکل بڑا زبردست سوال کیا آپ نے اور میری دلچسپی بھی اس میں ہے. اس میں میں نے بڑا کام کیا ہم نے. اس میں یہ ہے کہ جو کمپوزٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا, کمپوزٹ یہ تھا کہ 10 پیپر اکٹھے دینے ہوتے تھے. وہ دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. ایک اینول سسٹم ہے. اینول سسٹم میں پارٹ 1 علیحدہ ہے, پارٹ 2 علیحدہ ہے, پھر دین سیمیسٹر سسٹم. اس وقت اینول سسٹم. اینول سسٹم کی جو کوالٹی ہے نا, وہ آپ نے سال بعد ایگزام دینا ہوتا ہے. تو وہاں سے جو بچے نکلتے ہیں ان کی کوالٹی اور ہے ایز کمپیئر ٹو سیمیسٹر سسٹم. میں بات کروں اگر سیمیسٹر سسٹم اگر امپلیمنٹ کرتے ہیں ہم ان لیٹر اینڈ اسپرٹ تو پھر تو کمال ہے. جب فارن کنٹریز میں دیکھ لیں, امریکہ میں دیکھ لیں, کینیڈا کی کل میں مثال سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ 3 کنٹریز ہیں دنیا میں جہاں بہترین نظام تعلیم ہے. نمبر 1 کینیڈا, نمبر 2 جاپان اور نمبر 3 سوئٹزرلینڈ. تو وہاں یہی سسٹم ہے. سب سے پہلے او لیولس اے لیولس ہے اور وہ بھی ان ٹرو سینس آف دا اسپرٹ ہے. اس کے بعد پھر آگے سیمیسٹر سسٹم ہے. اور سیمیسٹر سسٹم ہمارے جیسا نہیں ہے جہاں پہ شو می یور فیس آر ٹیل یو دا رول. وہاں سسٹم یہ ہے کہ یو ول ہیو ٹو پٹ ان یور بیسٹ اور بچے کو بھی پتہ ہے کہ میں نے کرنا ہے کام اور آبجیکٹیولی مجھے چیک کرنا ہے. تو اینول سسٹم کی جہاں تک بات کرتے ہیں, اینول سسٹم میں جو آپ کا چیکنگ کا سسٹم تھا, ایویلیویشن کا سسٹم تھا, وہ ایکسٹرنل تھا. ایکسٹرنل کے پاس آپ کے پیپر جاتے تھے, اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا یہ مظفر قادر بھٹی اور ریاض میلسی یا کوئی اور ہے. تو وہ بڑی آبجیکٹیولی چیک ہو کے واپس آتے تھے. تو کوالٹی اس میں مینٹین رہتی. نہیں اب پروفیسروں کی جو ٹور ہے نا وہ بھی بڑی وہ ایک اور ڈیبیٹ اگر گڑبڑ کی تو فیل کر وہ سر وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے. اب میں آپ کو اس کی مثال دوں. جب میں کنٹرول آف ایگزامینیشن میں تھا تو ایک میٹنگ ہو رہی تھی بڑی ہائی پروفائل انڈر دا چیئرمین شپ آف وائس چانسلر. تو وہاں پہ ڈاکٹر افرت کارو تھے, وہاں یہ رہے ہیں ہمارے پرنسپل اس پہ یہ انجینئرنگ کالج کے. تو وہ اس رائے کے حامل تھے کہ اینول سسٹم کو رائج کیا جائے اسپیشلی انجینئرنگ میں. تو انہوں نے ایک مثال دی, بڑی خوبصورت مثال دی تھی. انہوں نے کہا جی ایک بہترین فیکٹری آپ نے لگا لی ہے, اس کی ہر چیز مکمل ہے, پرفیکٹ ہے, ایکسیلنٹ ہے, لیکن اس کی پروڈکٹ ڈیفیکٹو ہے. اٹ مینس دس از آل فوٹائل ایکسرسائز. تو یہ سیمیسٹر سسٹم آپ کہتے ہیں بڑا زبردست ہے, لیکن اس کی پروڈکٹ ہمارے سامنے صحیح نہیں آ رہی. صحیح. اس نے کہا میں 2 آپ کو انجینئر لا کے دکھا دیتا ہوں. ایک انجینئر پروڈکٹ ہے اینول سسٹم کی اور دوسرا انجینئر ہے اینول سسٹم کا, آپ دیکھ لیں, جج کر لیں. تو اس وقت سوئچ اوور کر دیا گیا جناب اسی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے اینول سسٹم پہ. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا نہیں جی اس کو دوبارہ سیمیسٹر میں لایا جائے. پھر ایک کمیٹی بنی. کمیٹی نے پھر یہ کیا کہ جو ٹرم سسٹم ہے وہ رائج کیا جائے کہ کمبینیشن آف اینول سسٹم اینڈ سیمیسٹر سسٹم, جس میں ٹیچر کو بھی اہمیت رہے اور آبجیکٹیولی پیپر بھی چیک ہوں. وہ دیٹ ہیڈ آلسو بین ویری سکسیزفل. لیکن ان دا لانگ رن آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں وہی ہونا ہوتا ہے جو لکھا ہوتا ہے. تو پھر جناب یہ ہوا کہ سیمیسٹر سسٹم پہ آ گیا. اور سیمیسٹر سسٹم میں آپ کو پتہ ہے اسپیشلی آپ میڈیکل میں اینول ہے, دیکھیں کس طرح کا ڈاکٹر بنتا ہے ہمارے ہاں. انجینئرنگ میں آپ سیمیسٹر سسٹم ہے تو وہاں وہ چیز نہیں ہے. تو ٹو کٹ دا لانگ ڈسکشن ان شارٹ, جو اینول سسٹم ہے پاکستان میں اسپیشلی ان ٹرمز آف پاکستان یہ اچھا تھا. سیمیسٹر سسٹم ہاں اف اٹ از امپلیمنٹڈ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ, سارے اس کے تقاضے پورے کر کے رکھا جائے تو پھر دس از دا بیسٹ سسٹم. بٹ انفارچونیٹلی دس از ناٹ امپلیمنٹڈ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. جی ایک تو آپ کا جو اکیڈمک کیریئر ہے جی سر بہت اچھا رہا ہے اور بہت ہی وہ کہتے ہیں تقلید والا ہے. جی سر تقلید کی جائے اس کی. پھر آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے, پھر جو گراس روٹ لیول سے آپ نے سٹارٹ کرتے کرتے ایگزامینیشن سینٹر سے ہوتے ہوئے پھر آپ یونیورسٹی میں گئے اور ریسرچ ورک آپ نے جاری رکھی سر, اور پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں آپ ساتھ ساتھ. جی سر یہ بہت اچھی بات ہے سر. تو کس ٹاپک پہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں؟ یہ میرا جی پی ایچ ڈی کا ٹاپک ہے پوسٹ کلونیل لٹریچر. پوسٹ یہ جو انگریزوں کے کلونیلزم کے بعد جو ہے ان ریئیکشن ٹو کلونیلزم, کلونیل پاورز نے ایکسٹینڈ کیجیے اپنی پاور, یعنی کہ ان کی ہیجمنی کو کریٹ کرنے کے لیے اپنی پاور کو کریٹ کرنے. زبردست. اور
وہ جو اب کلونیلزم کا جو روپ تصویر روپ سروپ ہے وہ تو ڈفرینٹ ہے. اور مختلف ہے. اب بھی ہے. وی آر ایون ناؤ ان کولونیلزم بٹ دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. اب وہ نظر نہیں وہ آتا. نظر نہیں آتا, وہ سائیکلوجیکل ہے. اب اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں جائیں نا تو سب سے پہلے ہمیں فزیکل کولونیلزم کا سامنا رہا اور ہم فزیکلی ٹارمنٹڈ رہے, فزیکلی سبوداج رہے, اور اس کے آفٹر ایفیکٹس یہ ہیں کہ ہم سائیکلوجیکل ہیں. آج بھی ہم مرعوب ہیں, آج بھی ہم اسی کے تحت کام کرتے ہیں, نوئنگلی ان نوئنگلی, کانشیسلی اور بالکل. پہلے امپیریلزم, جی, پھر کلونیلزم آیا, colonialism. پھر نیو کلونیلزم. نیو کلونیلزم, یس. اور نیو کلونیلزم تو یہ ہے, کئی ایسے کنٹری ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ دے ہیڈ ناٹ بین انڈر دا پاور آف کلونیلزم, پھر بھی نیو کلونیلزم کے اندر آتے ہیں. وہ ساری ان کے وہاں اسپیشلی اکنامک ڈپریشن کے حوالے سے, کیونکہ نیو کلونیلزم کا تعلق ہے اکنامک ڈپریشن کے ساتھ. اچھا سر, یہ آپ جیسا وائبرنٹ استاد ہو تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی انسپائریشن لیتے ہیں. بالکل. تو سر اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں بھی بتائیے کہ اوور آل جو ہے, ظاہر جو انگلش ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں جی سر. وہ خاص اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. جی سر. ہاں. وہ ان کا جو خاص ایک مزاج ہوتا ہے. تو آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے اور وہ انگلش لینگویج یا انگلش لٹریچر پڑھ رہا ہے, تو ایٹیچیوڈ جو ایک کہا جاتا ہے, ان کا ایٹیچیوڈ ٹو ورڈز ایجوکیشن اور اسپیشلی ٹو ورڈز انگلش سبجیکٹ جو ہے, انگلش لینگویج لٹریچر, وہ کیسا ہے؟ ایسا ہے سر, سب سے پہلے یہ ہے کہ اس پہ اوپر اثر ہوتا ہے سبجیکٹ کا. یہ بہت ضروری ہے اور بہت ایونچوئل بھی ہے. اسپیشلی جب ہم انگلش ٹریجڈی کی بات کرتے ہیں, انگلش کامیڈی کی بات کرتے ہیں, تو ٹریجڈی ہیز گاٹ اٹس اون ایفیکٹ. آپ جب ٹریجڈی دیکھتے ہیں, کسی کا ڈاؤن فال دیکھتے ہیں, تو پٹی اور فیئر کا ایلیمنٹ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے, اور پٹی اینڈ فیئر کے بعد آپ کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے, ریفائنمنٹ پیدا ہوتی ہے. جب آپ کسی کا ڈاؤن فال دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے, آپ کی کریکشن ہوتی چلی جاتی ہے. لٹریچر ڈز ناٹ ریفلیکٹ لائف اونلی, اٹ ریفائنز لائف آلسو. اس پہ ریفائنمنٹ ہوتی ہے, اس کی سویلائزیشن ہوتی ہے, اس کی گرومنگ ہوتی ہے, اس کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ کامیڈی کی بات کریں تو کامیڈی میں بھی ٹریننگ ہے. آن دا ون ہینڈ یو لاف ایٹ دا پیپل, یو میک فن آف دا پیپل. آن دی ادر ہینڈ یو لرن دیٹ آئی مے ناٹ بی لافڈ ایٹ, I may not be made fun of some. So this is how one is trained. آپ سر اسپیشل لوگ ہیں, اور اسپیشل ان سینس کہ جو شیکسپیئر پڑھ رہا ہے, اس کا وہ ہیملٹ پڑھ رہا ہے, پڑھا رہا ہے, اوتھیلو پڑھا رہا ہے, میکبتھ پڑھا رہا ہے, میکبتھ پڑھا رہا ہے, تو کبھی کبھی رشک آتا ہے, کبھی کبھی حسد بھی پیدا ہوتا ہے, یار ہم کیوں نہیں ایسا کر سکے. بہرحال آپ جیسے لوگوں سے مل کے وہ آرزو پوری ہو جاتی ہے, تکمیل پاتی ہے. ایک آپ کے ڈپارٹمنٹ کی ایک اور خاص بات ہوتی تھی, وہ تھا کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے باہر نکلتے تھے. جی سر. جیسے ہم وہ بھی ریکارڈنگ کے لیے جاتے ہیں, جی سر. آپ لوگوں کو ریفریش کرنے کے لیے, جیسے ہم کمپیوٹر کو ریفریش کرتے ہیں, جی سر, تو وزٹ کرواتے تھے آپ مختلف جگہوں کا, مختلف جگہوں, مختلف ڈپارٹمنٹس کا, مختلف باہر کئی جگہوں کا. اس میں یہ ہے کہ جو لرننگ ہے نا لینگویج کی, یہ ضروری ہے کہ آپ جب ریپلیس جگہ سے ایک چینج کرتے ہیں تو وہاں کی آپ تہذیب دیکھتے ہیں. تہذیب سے اور تمدن سے آٹومیٹک آپ کی لرننگ ہوتی ہے. وہاں سے فار ایگزامپل میں یہاں رہ رہا ہوں, میں تونسا چلا جاتا ہوں اسٹوڈنٹس کو لے کے, آن دی ادر ہینڈ میں لاہور چلا جاتا ہوں یا اسلام آباد چلا جاتا ہوں, تو وہاں کی لینگویج لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. انٹریکشن کے ساتھ آپ کی لینگویج امپروو ہوتی ہے, آپ کا ویژن امپروو ہوتا ہے, آپ کا اسپیکٹرم براڈ ہوتا ہے. کمال. اچھا, تو یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے نا؟ یہ ابھی تھوڑا سا بریک ہے, ہم اس کو ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ کرونا, آپ کو پتہ ہے کرونا نے سب چیزیں جسے کہتے ہیں اس میں وقفہ آ گیا. اب ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دوبارہ اس کو ریوائیو کرنے لگے ہیں. تو ہمارے ایم فل اور اسپیشلی بی ایس کے سینئر اسٹوڈنٹس یا ایم اے کے سینئر اسٹوڈنٹس, ان کا ہم انٹریکشن رکھیں گے پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے ساتھ بھی. تو انشاءاللہ دس از آور پلان اینڈ دس از واٹ وی آر پلاننگ. زبردست پلاننگ ہے سر آپ کی. اچھا, کچھ اب ہم آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی پوچھیں گے. تو شادی شدہ تو یقیناً آپ؟ جی بالکل ہیں جی. تو وہ چونکہ خوش بہت دکھائی دے رہے ہیں شادی کے بعد. شادی میں سر خوش اس لیے ہو رہے ہیں, یہاں سے مجھے لگا تھا شاید آپ کما رہے ہیں. اچھی بات ہے. ایسا کہ ملتان شفٹ ہوئے نا جی, میں 92 میں ملتان آیا یہاں پہ, تو اس کے بعد یہاں ملتان کی ہو کے رہ گیا جی. تو یہاں میں آئی ایم فرام پنجابی فیملی, تو مسز میری سرائکی فیملی سے ہے. زبردست. تو یہ بڑا بیوٹیفل کمبینیشن ہے. یہ تجربہ کیسا؟ بڑا اچھا رہا سر, بہت اچھا رہا ہے, کیونکہ وی پیپل آر ویری ڈرائی پیپل. جو پنجابی ہیں نا, ان کی شادی کی آپ تقریب دیکھ لیں, باقی سیدھے سادھے ہیں, نکاح ہو گیا ختم ہو گیا. یہ جو سرائکی پیپل دے آر ویری سیرمونیل پیپل. ان کی شادی 1 مہینہ پہلے شروع ہو جاتی ہے جناب.
چھوٹا جاگا شروع ہوتا ہے، پھر بڑا جاگا شروع ہوتا ہے، اور آئی لو اور شادی کے بعد ایک چھوٹا جاگا پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا جاگا پیدا ہوتا ہے، پھر کئی جاگے پیدا ہوتے ہیں، پھر کئی جگہ پیدا یہ ہوتے سر یہ تو ہماری خوبصورتی ہے. سو دس از دا بیوٹی آف آور کلچر ایز یو آر سیئنگ. چھوٹے جاگے یا بڑے جاگے کے بعد تو یہ دس از واٹ ہیپنس. اور یہی ہماری تہذیب کی خوبصورتی ہے کہ نسل سے آگے نسل چلتی ہے اور تہذیب سے آگے تہذیب چلتی ہے. بڑا اچھا لگا سر. آپ پتہ کیا، اس سے مختلف کمیونٹیز کے درمیان جو ہے پیار محبت بھی بڑھتا ہے، ایک دوسرے پہ اعتماد بڑھتا ہے. ہمارے ایک بڑے ریناؤنڈ کمنٹیٹر تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اظہر زیدی صاحب. اچھا جی. وہ پنجابی تھے، پنجابی اسپیکنگ تھے. انہوں نے بھی سرائکی ایک خاتون سے شادی کی تھی اچھا اور بڑے خوش تھے، اتنی تعریف کرتے تھے. اور آپ بھی تعریف کر رہے نہیں ہیں. سر، آئی ایم آل پریز فار مائی وائف. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 2-3 میری زندگی میں بڑے سیریس ہوئے معاملات. مجھے لقوہ ہو گیا جناب 2014 میں، بڑا سویر قسم کا. تو میری وائف نے مجھے جو لک آفٹر کیا ہے، دیٹس ایگزامپلری. ماشاء ہاں، اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ آپ کا جو جیون ساتھی ہے، آپ کی جو بیٹر ہاف ہے، وہ شی از مور سنسیئر دین یور سیلف. ماشاء اللہ. اچھا سر، آپ بہت فٹ اور سمارٹ ہیں، تو اس کا کیا راز ہے سر اس میں یہ ہے کہ ایک تو میں واک کرتا ہوں، دوسرا میں گیم کرتا ہوں، اسکواش کھیلتا ہوں سر. وہ تو ٹف یہ دس از واٹ آئی ہیو لرن فرام صادق گول اسکول لاہور. سوئمنگ بھی کرتا تھا، لیکن سوئمنگ جب سے مجھے لقوہ ہو گیا اس کے بعد سوئمنگ میں نے چھوڑ دیا سر. ڈاکٹر نے منع کیا تھا کیونکہ سرد گرم ہو گیا تھا. سم ٹائم آپ پانی میں جاتے ہیں، پانی سے باہر آتے ہیں تو انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے. تو ادھر اسکواش کورٹ ہمارے پاس موجود ہے، یونیورسٹی میں موجود ہے. اچھا، یونیورسٹی میں موجود ہے. تو اسکواش کی ٹیم بھی ہوگی وہاں ہے، وہاں لوگ پروفیسر بھی کھیلتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی کھیلتے ہیں. اگر وہاں موقع نہیں ملتا، وحدت کالونی میں ہمارے پاس بڑا سا کورٹ ہے، یہاں پہ یہاں آ جاتے ہیں ہم سر. اگر اب کوئی اسٹوڈنٹ انگلش ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لینا چاہیں، جو نیکسٹ فیز آئے گا، ہاں جی، تو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں ان کو اگر وہ ایم اے انگریزی کرتے ہیں یا انگلش لٹریچر؟ بڑا زبردست سوال کیا، بی ایس کرتے ہیں. بڑا زبردست سوال کیا آپ نے سر. نمبر 1، آپ جو انگلش لٹریچر یا انگلش لینگویج کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ کمپیٹیو ایگزامینیشن کی طرف جاتے ہیں سر. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑی لیوکریٹو جاب ہے، اور ہر والد کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا سی ایس پی آفیسر ہو، اسسٹنٹ کمشنر ہو، یا ای ایس پی ہو، ایزنٹ اٹ. تو ظاہر ہے انگلش جب آپ کی امپروو ہوگی. ہمارے ہاں ایسے جو ہے سب سے بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے لکھنا. انگلش جو کمپلسری ہے وہ مشکل ہے. تو اس سے یہ معاملات آپ کے آسان ہوتے جاتے ہیں. ایکسپریشن آپ کا ٹھیک ہوتا ہے، نہ صرف انگلش آپ کی ٹھیک ہوتی ہے بلکہ آپ کا پاکستان اسٹڈیز بھی امپروو ہوتا ہے، کیونکہ ایکسپریشن کی اس میں ضرورت ہے. اسلامیات میں بھی انگلش کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ دوسرے سبجیکٹ اسپیشلی فار ایگزامپل اگر آپ اسلامک ہسٹری دیکھتے ہیں، یورپین ہسٹری دیکھتے ہیں، یا امریکن ہسٹری رکھتے ہیں، وٹ ایور سبجیکٹ یو چوز، اینڈ دیٹ از ان انگلش. اینڈ انگلش از دا مینس آف کمیونیکیشن. اینڈ اف یور انگلش از اسٹرانگ, then things will automatically be impressive. And if things are impressive, the examiner will be happy. And if the examiner is happy, then you are rewarded. And if you are rewarded, then you are selected. عام زندگی میں آپ کیسے، کیونکہ ظاہر ہے پروفیشنل لائف کے علاوہ بھی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے. جب بندہ اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، تو کوئی میوزک وغیرہ یا کوئی ٹریولنگ یا کس طرح کا آپ؟ سر میں میوزک سنتا ہوں بہت اچھا. اور نور جہاں اسپیشلی ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہیں فیس بک پہ، تو یہ میں شیئر کرتا رہتا ہوں، یہ سنتے رہتے ہیں. بلکہ میرے چیئرمین صاحب بڑے ہی از آل پریز فار مائی ٹیسٹ. وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا ٹیسٹ بڑا زبردست ہے. میوزک میں سنتا ہوں. سب سے زیادہ میں بک ریڈنگ کرتا ہوں، اسپیشلی ایکسٹینسو ریڈنگ کرتا ہوں میں. اور ہسٹری کے حوالے سے بھی، لٹریچر کے حوالے سے بھی، پوئٹری کے حوالے سے بھی. جو پوئٹری ہے نا، جو آپ کو 3 چیزیں دیتی ہے، آپ کو رچنس آف تھاٹ دیتی ہے، آپ کو میوزیکلٹی آف ٹون دیتی ہے آپ کو، اور یو ریئلی انجوائے. اور میں نے اپنی بھی پوئٹری تھوڑی بہت کرتا ہوں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں. اچھا ماشاء اللہ، یہ تو ایک نئی چیز سامنے آئی. تو بالکل یہ ہو جائے، عطا ہو. وہ جو سر ایسا ہے کہ میں ان دنوں میں ایم اے انگلش کر رہا تھا، تو آپ کو محبت ہو. ہاں میرے کم نہ سر، محبت کے علاوہ مور دین لو. وہ ایک میرے کمرے میں پودا ہوا کرتا تھا، اور وہ انڈور پلانٹ تھا. اس کے پتے صبح جب میں اٹھتا نا جناب، تو 2-4 گرے ہوئے ہوتے اور 2-4 پتے اس کے اوپر نئے اگے ہوتے روزانہ. تو میں روزانہ دیکھتا رہا. میں نے کہا یہی لائف ہے سر. بچہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے. دس از لائف اینڈ دس پلانٹ از دا ریفلیکشن آف لائف. پھر میں نے اس پہ جی ایک لائنیں لکھی، اور ان لائنس کا یہ تھا کہ لیوز آف پلانٹ، لیوز آف پلانٹ، پودے کے پتے. آئی سا سم لیوز آف پلانٹ ان مائی روم.
I saw some leaves of plant in my room. Some were dwindling and some were at bloom. Wow. Some were dwindling and some were at bloom. Wow. They made me happy and full of gloom. Wow. They made me happy and full of gloom. The reason was life with peak and doom. The Wow. reason was life with peak and doom. I saw both life and death in my room. Wow. I saw both life and death. Beautiful, sir. Beautiful. Lovely. Lovely. And this is what I learned from Alfred Lord Tennyson. टेनिसन उन दिनों में पढ़ रहा था, तो बाद में मैंने शेयर किया, मेरे कुछ दोस्त कनाडा में हैं, मैं इंग्लिश के क्लास फेलो, कुछ अमेरिका में हैं, तो मैंने ये भेजे शेर लिख के, तो मैंने कहा जी पहचाने किसके शेर हैं, तो कहने लगे जी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। मैंने कहा नहीं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ये मतलब मुजफ्फर लॉर्ड टेनिसन। तो इंस्पिरेशन बंदा लेता है शायर से, और इंस्पिरेशन आपके अंदर पैदा होती है। दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम लिटरेचर। अच्छा, जब आपने ढेर सारी कामयाबियां समेटी होंगी और जिस इलाके से आपका ताल्लुक है तकरीबन वही हमारा इलाका भी है, और मतलब मेलसी और बिहाड़ी मेलसी ये एक ही बेल्ट समझते हैं। कबूले से कई दफा गुजर के हम वो बहावल नगर का भी चक्कर लगाया। बहावल नगर है, आगे होता है, पाकपतन है, ये सारा एरिया एक ही बेल्ट है। वालिदैन तो बहुत खुश हुए होंगे कि मुजफ्फर कादर भट्टी साहब जो हैं उन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन। सर ऐसा है कि ये मेरी अनफॉर्चुनेट है कि मेरे वालिद साहब उस वक्त फौत हुए जब मेरी नई नई जॉब हुई थी। वालदा 5वीं क्लास में फौत हो गई थी सर। तो ये वालिदैन हमें नहीं देख सके बढ़ते हुए फूलते हुए, अनफॉर्चुनेट कामयाब होते हुए। लेकिन इसका एक बैकग्राउंड, मेरे नाम का मुजफ्फर कादर का एक बैकग्राउंड भी है सर। व्हेन आई वाज बोर्न इन 70s, तो मुजफ्फर कादर था वहाँ डिप्टी कमिश्नर साहिवाल। Okay. मेरी अम्मा ने मेरा नाम रखा जनाब अरशद जावेद। तो बड़े पहले नाम आपका अरशद जावेद रखा अम्मा ने मेरा नाम जी। अच्छा। तो बड़े भाई पुलिस में थे उन दिनों में, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो कहने लगे जी मुजफ्फर कादर नाम रखें इनका। तो वहाँ से मेरा आगाज़ हो गया था कि जहाँ भी इसने उस लाइन पे चलना है, और आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, और मुझे कोई पछतावा भी नहीं है कि अगर मैं आई कुडंट डिजायर्ड प्लेस, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ और दे दिया उसके बदले में। अल्लाह आपको और बहुत कुछ देगा, ये हमारी दुआ है प्रोफेसर साहब। रियली वेरी वेरी नाइस टू मीट यू। थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह ये मुलाकातें रहेंगी। इंशाल्लाह रहेंगी जनाब। डॉक्टर साहब के साथ तो बड़ा प्यारा ताल्लुक है और बड़ा पुराना ताल्लुक है, इनसे हमेशा हम इंस्पिरेशन लेते हैं जनाब। और हम आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। एक दौरानिया महदूद होता है। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच सर। इंशाल्लाह रहेगा, आपके साथ रब्ता रहेगा बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, आपने प्रोफेसर मुजफ्फर कादर भट्टी साहब की बातें सुनी, उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा आपने लगा लिया होगा कि कितना जिंदा दिल है, कितना प्लेयर मिलता है उनसे मुलाकात के बाद कि वो एक नई ज़िंदगी जैसे है ना, उसका एक इस्तारा दे जाते हैं, आपको जीने की एक उमंग दे जाते हैं, एक आरज़ू दे जाते हैं। ऐसे लोगों से मिला करें, वो है ना कि ना मिला कर उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं। तो अच्छे और खुश रहने वाले लोगों से मिलना है हमने, ताकि हम भी जवान रहें, खुश रहें। इसी पर आज की पॉडकास्ट सर्विस मुकम्मल करते हैं। अपने साथी IT एक्सपर्ट रईस अब्बास के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।